الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ہمارے مولانا عرفان صاحب کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی ہے، چونکہ ماشاءاللہ پرانے ہمارے مظاہری ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کی دعوت پر میرا بھی آنا ہوا اور آپ حضرات کا بھی یہاں پر جمع ہونا ہوا۔ اب آپ سب حضرات ماشاءاللہ یا تو اہل علم کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر ان سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں، یا پھر طلباء کرام ہیں ہمارے۔ یہی تین حضرات یہاں پر موجود ہیں، یا تو طالب علم ہیں، یا علماء ہیں، یا پھر ان دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو خیال ہوا کہ اس مناسبت سے سب سے بہتر یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہی سنا دیا جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے حکیم کہلاتے ہیں۔ جیسے علماء دیوبند میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو کہا جاتا ہے، اس امت کے حکیم الامت جو کہلاتے ہیں وہ سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا صحابہ کرام کی جماعت میں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ ہے، فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک۔ لوگوں، 5 قسمیں ہیں، 5 میں سے 4 میں سے ہونے کی کوشش کرو۔ 5 قسموں میں سے 4 میں سے ہونے کی کوشش کرو، 5ویں قسم مت ہونا۔ اگر 5ویں قسم میں سے ہوں گے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ کن عالما او متعلما، یا تو خود عالم بنو، علم حاصل کرو اہل علم کے طبقے میں سے، کن عالما، عالم بن جاؤ، یا پھر او متعلما، یا اپنے آپ کو طالب علم بنا کر رکھو، سیکھنے والا، او مستمعا، اگر اتنا وقت نہیں ہے تو کبھی کبھار کم سے کم سنتے رہا کرو اہل علم سے، اہل علم کے پاس جا کر دین کی باتیں ہی سن لیا کرو، اتنا وقت نکال لیا کرو اپنا۔ او محبا، اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ اہل علم کے پاس جا کر کچھ سن سکو تو کم سے کم اپنے مقام پر اور اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اہل علم کے طبقے سے محبت ہی رکھا کرو، کم سے کم اتنا کر لیا کرو۔ وَلَا تَكُنُ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ، فرمایا بس 5ویں قسم مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حمید فرماتے ہیں کہ قلت للحسن البصری رحمہ اللہ من الخامسہ، حضرت ابو الدرداء سے نقل کرنے والے حسن بصری، حسن بصری سے نقل کرنے والے حمید فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے معلوم کیا من الخامسہ، حضرت وہ 5ویں قسم کون سی ہے جس کے بارے میں آپ ہلاکت کو فرما رہے ہیں؟ فرمایا المبتدع، بدعتی۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہاں ہم جو جمع ہوئے ہیں تو یہ علم کی نسبت پر، دین کی نسبت پر، اور جو ہمارا باہر کے جو حضرات آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے علماء سے ملاقات کرنے کے لیے اور علماء کی دعوت پر، اور الحمدللہ یہ وہ طبقہ ہے جو اہل علم سے محبت رکھنے والا، اہل علم سے تعلق رکھنے والا، اور اپنی جان و مال دین کی نسبت پر اہل علم پر نچھاور کرنے والا، صرف علم کی نسبت پر۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جو علماء پر ان کے علم اور دین کی نسبت پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دنیا میں یہ ضرور دیتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں علماء کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اگر میں ایک عام آدمی ہوں، عالم نہیں ہوں، لیکن میں علم کی محبت میں، اہل علم کی محبت میں، دین کی نسبت پر اگر میں علماء پر خرچ کر رہا ہوں تو اگرچہ میں عالم نہیں ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ یہ ضرور دیتے ہیں کہ بے شک تم عالم نہیں ہو لیکن ہم آئندہ آنے والی تمہاری نسلوں میں ضرور علماء پیدا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو
کم سے کم علماء سے محبت کرنے والا بنایا، علماء سے تعلق رکھنے والا۔ مختصر سی بات عرض کرنی ہے، یہ ہمارا نیا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، ابھی مدرسہ قائم ہوا ہمارے مولانا عرفان صاحب کی محنت کی بدولت اور آپ حضرات کی توجہ کی برکت سے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے دینی تعلیم کی اہمیت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دینی تعلیم کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ زمانے میں جتنے چیلنجز کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو، اس سے پہلے کبھی اتنا مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ہر لائن سے، ہر اعتبار سے، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے وہ فکری اعتبار سے ہو، اور چاہے وہ کسی اور لائن اور اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اس وقت مسلمانوں کے سامنے جتنے چیلنج ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں رہے۔ خود غیر مسلموں کو تو چھوڑیں، غیر ایمان والوں کو، خود ایمان والوں کے درمیان سے اتنے فتنے نکل کر آ رہے ہیں، وہ طبقہ کہ جس کو ایمان والا کہا جاتا ہے، خود ان میں سے اتنے فتنے نکل کر آ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ہم دوسروں کو تو کیا کہیں، خود ہمارے اپنے اندر سے اتنے فتنے اور ایسی صورتیں نکل رہی ہیں کہ جن کے بارے میں شاید ہمارے اکابر اور اسلاف نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس سب کی فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داری مرحمت فرمائی ہے وہ اہل علم کی، علماء، چاہے وہ موجودہ ہوں اور چاہے وہ آئندہ ہونے والے ہوں، یعنی ہمارے مدارس کے طلباء، پڑھنے والے، ان کی بنیادی ذمہ داری ہے موجودہ زمانوں کے فتنے کا مقابلہ، موجودہ جو چیلنج جو آ رہے ہیں غیروں کی طرف سے اور اپنوں ہی کی طرف سے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر کتنے چینل چل رہے ہیں، کوئی ایکس مسلم کے نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے، ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جا رہا ہے جن سے مقصد ہی صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ ان کا اپنے دین کے اوپر سے اطمینان ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ آئے دن طرح کے یوٹیوب کے اوپر لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے چینلوں کے اوپر، اور پوری دنیا کے اندر اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔ مقصد صرف کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے، کیونکہ دنیا بھر کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنی رسومات اور اپنے مذہب سے اکتا کر اسلام کی پناہ لینا چاہتا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ پریشان ہے کہ اس طبقے کو کیسے روکا جائے، تو اس کے لیے نئے طرح کے نئے فتنے، نئی طرح کی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں۔ اسی میں سے ایک فتنہ یہ ایکس مسلم کے نام سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ باقاعدہ جو چینل بنا ہوا ہے، چینل پر لا کر ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان تھے، 20 سال تک رہے اور 25 سال تک رہے اور 30 سال تک رہے، پھر ہمیں یہ اعتراض پیدا ہوا، یہ اشکال پیدا ہوا، یہ ہوا، اور ان اعتراضات کا جواب کسی نے نہیں دیا، ان اشکالات کا جواب کسی نے نہیں دیا، کسی کے پاس نہیں ہے، ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد ان آنے والوں کو روکنا جو اسلام کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ آپ کس اسلام کو اپنانا چاہتے ہیں، ہم تو اس کو 30 سال رہ کر چھوڑ کر آئے ہیں، اور دوسرے جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرنا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت ہماری ذمہ داری بہت بڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کل مفتی صاحب کے ہاں بھی عرض کی تھی یہ بات کہ اہل علم کی ذمہ داری اس وقت بہت بڑھی ہوئی ہے۔ ذمہ دار علماء کو دین کا چوکیدار کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے
کہ لوگ ہمارے سے یوں کہتے ہیں کہ علماء ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں دین کے. یہ ایک عام وہ ہے کہ علماء دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. فرمانے لگے کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہاں بس ہم دین کے چوکیدار ہیں. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہم چوکیدار ہیں. اور چوکیدار کا کام کیا ہے؟ کہ چوکیدار کا کام یہ ہے کہ وہ عمارت کے دروازے پر اس لیے بیٹھتا ہے کہ عمارت کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز باہر سے اندر نہ آ سکے اور اندر کا جو مال ہے وہ باہر نہ نکل سکے. یہ چوکیداری کی ذمہ داری ہے. تو اہل علم چوکیدار ہیں اسلام کے, ایمان کے, دین کے. ان کی ذمہ داری ہے کہ باہر سے جو چیز لائی جا رہی ہے اس کو باہر ہی روک کر اس کو ختم کریں, اور اندر جو مال موجود ہے یعنی ایمان والے, ان کے ایمان کی حفاظت. تو ہم چوکیدار ہیں. اب اگر چوکیدار اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو مالک کیا کرتا ہے کہ مالک پھر اس کو ہٹا کر دوسرے کو اس کی جگہ لے کر آتا ہے. اسی کو قرآن پاک میں عمومی الفاظ میں کہا گیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے, اعراض کرو گے, ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے, تو اللہ تو غنی ہے اور اللہ کا دین بھی غنی ہے. نہ اللہ محتاج ہے ہمارا, نہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو لے کر آئے گا کام کرنے کے لیے اگر ہم کام نہیں کریں گے. تو اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, موجودہ زمانے کے اعتبار سے اہل علم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں. ہمارے اس وقت جو یہاں اہل علم کا طبقہ موجود ہے اس میں سے الحمدللہ کئی حضرات ایسے ہیں کہ جو ایک محدود دائرے میں رہ کر کام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ الحمدللہ ان کا کام کا دائرہ بہت وسیع ہے. مختلف لائنوں سے مختلف چیزوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں. لیکن اگر علماء کا طبقے کا اگر عمومی طور پر اگر جائزہ لیا جائے, اہل علم کا اگر عمومی طور پر جائزہ لیا جائے تو میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ 95% علماء کا طبقہ اپنے ایک محدود دائرے میں رہ کر کام کر رہا ہے. درس و تدریس والے مدرسے کی حدود میں رہ کر, ائمہ اور مؤذنین مسجد کی حدود میں رہ کر, اور جو دیگر حضرات ہیں انہوں نے اپنا اپنا ایک دائرہ بنا رکھا ہے. وہ صرف اس دائرے کے اندر رہ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اہل علم کا جو طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر محدود کرنے کے بجائے مختلف محاذ پر نکل کر کام کرنے والا بنے. مختلف محاذ پر, مدرسے میں بھی پڑھنا پڑھانا ہو, مسجد کی بھی امامت اور مؤذنی ہو, لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا بھی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام میں نکل کر جو اس وقت عوام کے اندر جو فتنے چل رہے ہیں ان فتنوں کو ختم کرنے کی عملی کوشش ہو. یہ بہت ضروری ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہ عوام میں نکل کر فتنوں کو ختم کرنے کی عملی کوشش کی جائے اخلاص کے ساتھ. ورنہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں, جانتے ہیں حالات کو کہ اس وقت کے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر علماء کا طبقہ اگر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کھڑا نہیں ہوا تو آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کا بس اللہ ہی حافظ ہے. اس وقت کے جو حالات ہیں, ہمارے بچوں کو لے لیا جائے یا ہماری بچیوں کو لے لیا جائے, بالخصوص ہماری وہ بچیاں جو اسکول کالج میں تعلیم حاصل کرنے والی ہیں, مختلف رپورٹیں آتی ہیں, آپ سب حضرات ان سے واقف ہیں, جانتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے بارے میں اور ہماری بہنوں کے بارے میں پورے ملک سے کیا کیا رپورٹ آ رہی ہے. تو اس اعتبار سے کلکتے کے حضرات تو ماشاءاللہ پھر بھی کام کر رہے ہیں. یہ تو میں نے اس کام کو دیکھا ساؤتھ کے علاقے میں, یا پھر الحمدللہ کلکتے کے حضرات اس پر توجہ دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے
اس نوجوان نسل کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم اور فنون بھی پڑھائے جائیں۔ الحمدللہ آپ حضرات اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ 2-3 دن میں ماشاءاللہ کئی جگہ جانا ہوا اور وہاں دیکھنا ہوا کہ الحمدللہ عالمیت کے ساتھ ساتھ 10ویں تک کی تعلیم کا نظم، یا ان بچوں اور بچیوں کے لیے کہ جو 10ویں کر چکے ہیں تو ان کے لیے کچھ دینی تعلیم کا انتظام الحمدللہ کئی جگہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں اس پہلو پر اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، اور اس کے اندر جتنی ذمہ داری اہل علم طبقے کی ہے، میں اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ اس کے اندر جتنی ذمہ داری اہل علم طبقے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان حضرات پر بھی ہے کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے علماء کے پاس صلاحیت ہیں لیکن اسباب نہیں ہیں۔ اگر اہل خیر حضرات، اہل ثروت، اگر اہل علم طبقے کے ساتھ مل کر اگر اس کے اوپر کام کرنے والے بن جائیں تو یقین مانیے کہ باطل کی بہت ساری محنت اور بہت ساری کوششیں پلک جھپکنے کے مقدار میں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ خود قرآن کا وعدہ ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل جب تک پنپتا ہے، جب تک نظر آتا ہے، جب تک ترقی کرتا ہوا دکھتا ہے، جب تک کہ اس کے مقابلے پر حق نہ آ جائے۔ یہ اس وقت جتنی باطل کوششیں نظر آتی ہیں ہر لائن میں، یہ اس وقت تک نظر آ رہی ہیں جب تک کہ اس کے مقابلے پر حق نہ آ جائے۔ جہاں باطل کے مقابلے پر حق آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس باطل کو منٹوں سیکنڈوں میں ختم فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ باطل کے مقابلے پر حق کو کھڑا کیا جائے، ورنہ تو باطل باوجود اپنے کمزور ہونے کے کہ باطل کمزور ہے، لیکن جب اس کے مقابلے پر حق نہیں ہوگا تو باوجود وہ کمزور ہونے کے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اہل علم طبقہ، ان کے ساتھ ہمارا اہل ثروت کا طبقہ، یہ مل کر ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والا بنے، ان کی دینی تعلیم، ان کی دینی تربیت کی فکر کرنے والا بنے، اور اس کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری سمجھے۔ اگر ہم اس کو سوچ کر اور اس کو دیکھ کر اور جمع ہو کر اگر ہم اس کے اوپر محنت کرنے والے کلکتہ شہر میں بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ پھر باطل کتنی ہی قوت اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ آپ حضرات کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دائرے سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو دائرے میں محدود نہ رکھیں، اس لیے کہ ہمیں انبیاء کرام کا وارث کہا جاتا ہے۔ ہم خود بھی اپنی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہم خود اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ نائبین انبیاء ہیں۔ تو جب نائبین انبیاء ہیں تو اصل انبیاء کرام کا جو کام ہے وہ تو دائرے کے اندر محدود نہیں۔ جب اصل کا کام دائرے میں محدود نہیں ہے تو پھر نائبین کا کام محدود کیسے ہو جائے کہ بس میرا تو یہی دائرہ، بس میرا تو یہی میدان، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا؟ کہ نہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، حکم ہوا کہ ابراہیم آواز لگائیے حج کی۔ عرض کیا، اے اللہ بیابان میں ہوں، جنگل میں ہوں، کوئی سننے والا نہیں ہے، میری آواز لگانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کیا ارشاد فرمایا گیا، تمہارے ذمے صرف آواز لگانا ہے، پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تم تو آواز لگاؤ، یعنی تمہارے ذمے جتنا کام ہے تم اس کو کرو، باقی سارا کام تو ہمارا ہے۔
نتیجہ ہو، اس کو فائدہ مند بنانا ہو، اس کو کارآمد بنانا ہو، اس کے لیے اسباب کا مہیا کرنا ہو، اس میں سہولتیں پیدا کرنا ہو، یہ ساری ذمہ داری تو اللہ نے خود لے رکھی ہے۔ ہم تو اپنی ذمے کا کام پورا کر لیں جو ہمارے ذمے لگایا گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد خود بخود ساتھ ہوتی چلی جائے۔ تو اس وقت مجھے تو بس مختصر سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن فضائل سے نوازا، تو ان فضائل کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہم کو ذمہ داری بھی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وہی بندہ محبوب ہوتا ہے جو اس کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہو۔ گھر میں اگر 3 بیٹے ہوں اور 3 بیٹوں میں سے ایک ہی بیٹا گھر کی ذمہ داری کو پوری کرتا ہو اور 2 بیٹے بس گھر میں پڑے رہتے ہوں، گھر ہی کے اندر ہیں، کچھ کام کرنے کو تیار نہیں، تو والدین کے نزدیک کون محبوب ہوتا ہے؟ ذمہ داری پورا کرنے والا، جو ان کی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے، گھر کی ذمہ داری کو اٹھا رہا ہے، گھر کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ والدین اسی کو چاہتے بھی ہیں اور اسی کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ ایسے ہی اہل علم کے طبقے میں جو حضرات اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی اپنا محبوب اور مقرب بناتے چلے جائیں گے۔ علم تو اللہ نے سب کو دے دیا، لیکن یہ کہ اب ان میں سے اپنی ذمہ داری کو کون کون پورا کرتا ہے؟ جو اپنی ذمہ داری پورا کرتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازتے چلے جائیں گے۔ آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ بہت سے حضرات ہیں جو اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جتنے ان کے پاس اسباب ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں ہیں، الحمدللہ اس سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جتنا وہ بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا بھی کرتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی آگے بڑھ کر کام بھی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سہولت مرحمت نہ فرمائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والے کے اجر کو، محنت کو ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اس کے لیے اسباب مہیا کرتے چلے جاتے ہیں، سہولتیں دیتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو بس یہ بات عرض کرنی ہے مجھے تو کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کا خواص کا مجمع ہے۔ اگر آپ حضرات مجتمع ہو کر، ایک دوسرے کے پشت پناہ بن کر، ایک دوسرے کے معاون بن کر اگر آپ حضرات ہی اگر کھڑے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ کلکتہ شہر ہی نہیں بلکہ پورے صوبہ بنگال میں جتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ہمارے مذہب کے خلاف، ایمان کے خلاف، دین کے خلاف، ہماری نوجوان نسل کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی محنت کی برکت سے ان فتنوں کو ختم کرتے چلے جائیں گے۔ ورنہ تو آپ حضرات نے حدیث پاک سن رکھی ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح کثرت کے ساتھ آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو۔ یہ مثال دی گئی کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے کی وجہ سے دانے گرتے ہیں پے در پہ مسلسل، ایسے ہی فرمایا گیا کہ فتنوں کا ظہور۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علم چاہیے۔ علم سے مراد علم دین۔ جتنا ہمارا علم دین مضبوط ہو جائے گا اور علم دین کے مراکز مضبوط ہو جائیں گے، ہمارے مدارس ہیں، ہمارے مکاتب ہیں، جتنے یہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ان فتنوں سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے غیروں کی اور دشمنوں کی سازش اور مکمل طور پر جو کوشش ہے وہ کس کے خلاف ہے؟ ہمارے مدارس دینیہ کے خلاف۔ کسی طرح مدارس دینیہ کو ختم کر دیا جائے، کسی طرح ان کے تعاون کرنے والوں کو روک دیا جائے، کسی طرح اس میں پڑھنے والے بچوں کو روک دیا جائے، کسی طرح ان مکاتب کو بند کر دیا جائے۔ پوری کوشش ہمارے مدارس اور مکاتب کے خلاف صرف اسی لیے ہو رہی ہے
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب اسلام کو اگر کہیں سے پانی ملتا ہے تو وہ انہی مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے، کہ یہ بوریوں پر بیٹھ کر اور چٹائیوں پر بیٹھ کر جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، چنانچہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے جب 1857 میں انگریزوں کے مقابلے پر جب شکست ہوئی اور پیچھے ہٹے اور انگریزوں نے انگریزیت اور عیسائیت کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اپنے ادارے قائم کیے، عیسائیت کی اشاعت کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے، تو ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے اپنی نسلوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ مدارس کی بنیاد ڈالی۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، 6 مہینے کے بعد مدرسہ مظاہرالعلوم سہارنپور قائم ہوا، اور پھر اس کے بعد تو الحمدللہ ایک لائن بچتی چلی گئی، اور آج ہزاروں اور سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں مدارس اور مکاتب ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہیں، اور انہی مدارس کی یہ دین ہے۔ ہماری یہ تبلیغی جماعت کہاں سے نکلی؟ ہمارے مدارس کی دین ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب ہوں، حضرت مولانا یوسف صاحب ہوں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب ہوں، یہ حضرات مدرسہ مظاہرالعلوم کے۔ ہماری تبلیغی جماعت کی جتنی اصلاحی اور تبلیغی کوششیں ہیں یہ سب مدارس کی دین۔ تو مدارس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی، اور آئندہ آنے والے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت بھی انہی مدارس کے ذریعے سے ہوگی۔ اس لیے ہماری کوشش ہو، ہماری نیت ہو، ہمارا ارادہ ہو کہ ہم جتنا اپنے علاقے کے مدرسے کو، مکتب کو جتنا ہم مضبوط کر سکتے ہوں، جان لگا کر، مال لگا کر، اوقات لگا کر، صلاحیتیں لگا کر، محبت کر کر، مشورہ دے کر، جو جس طرح کا تعاون کر سکتا ہو، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے علاقے کے مدارس، ہمارے علاقے کے مکاتب مضبوط ہو، تاکہ اگر آج ہم دنیا سے چلے جائیں تو آئندہ کل ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان ان مدارس کے ذریعے سے محفوظ رہے۔ ورنہ اگر یہ مدارس ختم ہو گئے جیسا کہ کوششیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت بڑی مشکل۔ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن ظاہری اسباب کے تحت اور ظاہری جو صورتحال ہے اور اب تک کا اس ملک کے اندر جو ہمارا اکابر کا تجربہ رہا ہے اور مشاہدہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہی مدارس اور مکاتب ہمارے ایمان کی حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، جب ان کے پاس ان کے ایک تعلق والے نے آ کر، ایک آدمی نے آ کر، دنیاوی تعلیم کے بڑے پروفیسر نے آ کر جب اپنے انگلینڈ وغیرہ کے سفر کے بعد آ کر ان کو اپنی پوری کارگزاری سنائی اور ہمارے ان دینی مدارس کے بارے میں گفتگو کی، تو علامہ اقبال نے اس وقت کیا جواب دیا تھا؟ کتنا عرصہ گزر گیا، فرمایا تھا کہ جس عمر میں آپ ہیں، جب میں اس عمر میں تھا تو میرے جذبات بھی وہی تھے جو تمہارے ہیں اس وقت، کہ دینی مدرسے میں یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو، اس طرح ہو۔ لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ، گزرتی عمر کے ساتھ، تجربہ حاصل کرنے کے بعد میں یوں کہہ رہا ہوں، ہمارے مدارس کو اسی طرح چلتا رہنے دو جس طرح وہ چل رہے ہیں، کہ ان مدارس کے اندر کیا ہو کہ مکمل طور پر دینی تعلیم، ہاں اس دینی تعلیم کے ساتھ، دینی تربیت کے ساتھ اسلامی ماحول میں ان کو عصری علوم اور فنون پڑھائے جائیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں، یہ فرماتے تھے کہ ہم اور ہمارے اکابر انگریزی کے مخالف نہیں رہے۔ جس وقت انگریزی کی مخالفت کی گئی تھی وہ انگریزیت کی مخالفت کی گئی تھی، کیونکہ انگریز نے اس وقت اپنی زبان کو اپنے مذہب کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا تھا۔ فرماتے تھے انگریزی زبان کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو انگریزی پڑھائی جائے ضرور، لیکن ان کو اپنے اسکولوں میں پڑھائی جائے،
اپنے اداروں میں پڑھائی جائے۔ فرماتے تھے اس کے لیے اسلامی اسکول قائم کیے جائیں، اپنے ادارے قائم کیے جائیں، اور اپنے اداروں میں رکھ کر اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں پھر ان کو عصری تعلیم دی جائے، تاکہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، وکیل بھی بنے، سب کچھ بنے، لیکن اسلامی ماحول میں رہ کر۔ ماشاءاللہ یہاں کلکتہ شہر کے اندر کئی جگہ الحمدللہ اس تعلیم کا انتظام ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید مضبوط فرمائے اور آپ حضرات کو مزید اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایسے ہی ہمارا مدرسہ قائم ہوا ہے بھی ماشاءاللہ تازہ ادھر منتقل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی مرحمت فرمائے، اور جو عزائم اور جو منصوبے اور جو ارادے آپ حضرات نے اس مدرسے کے بارے میں کر رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس ادارے کی تعمیر اور تعلیم دونوں میں اللہ تعالی استحکام مرحمت فرمائے اور دونوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس طرح کے اداروں کے قائم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں ایک بات اور آپ حضرات سے مختصراً بات اپنی کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ادارے چل رہے ہیں، میں نے اور بھی لوگوں سے کہا ہے کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ادارے چل رہے ہیں، یہ اپنی جگہ بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور انہی مدارس اور انہی چھوٹے چھوٹے مکاتب کے ذریعے سے بچوں کے بچپنے میں عقائد مضبوط ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن کلکتہ شہر کے اعتبار سے ایک چیز کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کلکتہ شہر کے اعتبار سے، اور وہ کمی کیا ہے؟ کہ وہ کمی یہ ہے کہ کلکتہ کو اللہ نے اتنے اسباب سے نواز رکھا ہے، اتنے اصحاب خیر، اصحاب ثروت، مال و دولت اور صلاحیتوں والے علماء، خواص کا طبقہ اتنا بڑا یہاں پر موجود ہے، لیکن کلکتہ شہر میں کوئی معیاری کوئی بڑا مدرسہ نہیں ہے۔ سب کچھ ہے یہاں، آپ حضرات کی محنتیں ہیں ماشاءاللہ، جگہ جگہ مکاتب چل رہے ہیں، مساجد کے اندر مدارس چل رہے ہیں، کہیں پر مکانات کے اندر چل رہے ہیں، لیکن ایک ایسا مدرسہ جو پورا کلکتہ شہر کے لیے مرجع کی حیثیت رکھے، کیونکہ آپ سب حضرات ماشاءاللہ خواص ہیں، سب ماشاءاللہ اہل علم کا طبقہ ہے، خواص کا طبقہ ہے، تو ذرا اس کو سوچیں۔ شہر کے اندر نہ صحیح شہر سے لگتا ہوا ہو جائے کوئی، بنگال میں کلکتہ کے اطراف میں آپ نکل جائیں 40-50 کلومیٹر کے بعد اچھے اچھے مدرسے ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے موجود ہیں، لیکن کلکتے والوں کی طبیعت اور مزاج ایسا ہے کہ وہ دور جانا پسند نہیں کرتے، اسی لیے مختلف مدارس کے اندر جانا ہوا، اطراف کے مرشد آباد وغیرہ سب جگہ جانا ہوا، کلکتہ شہر کے طلبہ نہیں نظر آتے وہاں، اس لیے کہ مزاج نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ان کے لیے آپ حضرات کو ذرا سوچنا پڑے گا کہ ہمارا کوئی ایسا مدرسہ جو دارالعلوم اور مظاہر کے طرز پر ہو اور بنیادی ٹھوس تعلیم ہو، چاہے آپ منتہائی تعلیم کے لیے اپنے ان بڑے مدارس میں بھیجیں اپنے طلبہ کو، کم سے کم پنجم ششم تک کی تعلیم کا نظم یہاں پر ہو، اور اس کے بعد پھر حدیث شریف کی تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر سہارنپور ہے اور دیگر بڑے مدارس ہیں، تو یہ جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات ذرا سا اس پہلو کے اوپر بھی غور کریں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات مختلف ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں پر دین کا کام کر رہے ہیں، ذرا اس کے اوپر بھی آپ حضرات کی توجہ اگر ہو جائے، کیونکہ اچھے ماشاءاللہ علماء یہاں پر موجود ہیں، ایسے موجود ہیں جو ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسوں کو سنبھال سکتے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ذرا سا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی مرحمت فرمائے، سہولت عطا فرمائے اور غیب سے اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔